سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کے دور میں ایسے خوفناک حالات ہوتے جا رہے، نہ یہاں پہ پہلے تو ہوتا تھا کہ یورپ میں بچیاں محفوظ ہیں، مگر آہستہ آہستہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یورپ میں بھی بچیاں محفوظ نہیں۔ ابھی میں جو واقعہ آپ کو بیان کرنے والا ہوں، میرا خیال جب آپ سنیں گے تو آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ ایشیا میں تو نارمل یہ چیزیں گینگ ریپ اور اس طرح کے واقعات، مگر یہاں انگلینڈ جیسے ملک میں یا آپ کا جو یہ جرمنی یا دوسرے ممالک میں پہلے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، پھر یہاں پہ بھاری تعداد میں دوسرے لوگ آ گئے جرمنی جیسے ملک میں بھی۔ لیکن یہ جو واقعہ ابھی میں سنانے لگا ہوں یہ جی انگلینڈ کا ہے۔ ہنسلو علاقہ ہے، جو لوگ انگلینڈ آتے جاتے ہیں یا یہاں پہ رہتے ہیں۔ ایک بچی تھی 16 سال کی، اس کو 6 مسلمان ہیں اور یہ بھی خبر ہے کہ شاید وہ پاکستانی ہے، انہوں نے ایک گھر میں لے گئے ہنسلو میں، اور پتہ نہیں اب کتنے دن تک اس کو وہاں پہ رکھا اور زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ اور پھر وہاں کسی انڈین کو پتہ چلا، یہ سکھ برادری سے تعلق بچی رکھتی تھی، اور پھر سکھ برادری وہاں پہ اکٹھی ہوئی، کچھ 200 سکھ برادری کے لوگ جو تھے اس گھر کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہو کے پھر انہوں نے پولیس کو فون کیا، اور پولیس نے آ کے اس بچی کو بھی ان سے رہائی دلوائی اور ان سب کو گرفتار کیا۔ یہ ایسا خوفناک واقعہ سوشل میڈیا پہ بھی اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور کتنے دن تک اس بچی کو رکھا، کیا کیا اس کے ساتھ ظلم ہوا، کیا کیا زیادتی ہوئی، یہ ابھی سارا کچھ میرا خیال ہے جلدی سامنے آ جائے گا۔ مگر جو پاکستانی بار بار نام آ رہا ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس بھی اطلاع ہے کہ یہ شاید سارے پاکستانی ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ میں بتا دوں کہ یہاں پہ ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں جب تک انہوں نے جو یہاں کے میئر ہیں ان کو بھی اپیل کی ہے سکھ برادری نے کہ یہ جو ظلم یہاں پہ ہو رہے ہیں بچیوں کے ساتھ، اس پر کسی طرح کنٹرول کیا جائے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ سوشل میڈیا استعمال کریں وہاں پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کئی چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، اب یہ 16 سال کی، اگر اس کے ساتھ زبردستی انہوں نے گھر رکھا ہوا، کچھ کیا یا نہیں کیا یہ تو بعد کی بات ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ کہیں بھی آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے، کوئی بلاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پاکستانی ہے، سکھ برادری ہے، کوئی بھی ہے، انڈین ہے، جو بھی ہے، بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے۔ اگر کوئی دعوت دے بھی دیتا ہے تو فوری طور پر منہ اٹھا کے اس کے گھر کی طرف نہیں چلنا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اب اگر یہ اس لڑکی کو کوئی نہ دیکھتا اور پھر وہاں پہ اس کو پولیس کے ذریعے رہا نہ کروایا جاتا تو پتہ نہیں اور کتنے دن تک اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا۔ شرم کی بات ہے، اگر تو یہ پاکستانی ہے تو کافی نام روشن کر رہے ہیں، اور آئے دن اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ کبھی مانچسٹر سے خبر آتی ہے، کبھی برمنگھم سے آتی ہے، کبھی بریڈ فورڈ سے آتی ہے۔ اس طرح کی خبریں جو ہے بڑی تکلیف دیتی ہیں، کیونکہ ہمارا تو پہلے ہی نام جو ہے کافی روشن ہے پاکستانیوں کا، اوپر سے ایسے کاموں میں، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں ان ممالک میں اب ان کا سٹیٹس کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب میرا پولیس جلدی کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے، کس طرح لوگوں کو بتاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ چیزیں سامنے آئیں گی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، ایک دوست ہے میرا جرمنی میں، تو آج دوپہر کوئی بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ، وہ کہنے لگا جی یہاں پہ میں نے ایک گھر کرائے پہ دیا ہوا، وہاں ایک فیملی رہ رہی تھی، سیرین، شام سے آئے ہوئے، تو ان کے بیٹے کو پولیس سے پکڑ کے لے گی۔ 10 پولیس والے جرمن آئے، انہوں نے اس بچے کو جو 20 سال کا ہے تقریباً اس کو گرفتار کیا، اور 3 ہفتے ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیس کیا ہے، وہ کہنے لگے جی ہوا یہ ہے، ایک 17 سال کی لڑکی تھی اور یہ 3 لڑکے ہیں، ایک تو یہ تھا، 2 اور ہیں شاید، انہوں نے اس کا ریپ کیا، اور پھر یہ کیس پولیس کے پاس کیا، اور پولیس نے جناب صبح آ کے چھاپہ لگایا،
چھاپا لگانے کے بعد انہوں نے پوچھ گچھ کی فادر سے کدھر ہے، اس نے کہا جی وہ کام پہ گیا ہوا، اور انہوں نے کہا بلاؤ جی۔ وہ آیا، آتے ہی وہ کہتے ہیں اس کو ہاتھ کڑی لگائی اور لے گئے۔ تحقیقات ہو رہی، وہ کہتے جی یہ لڑکا کہہ رہا ہے میں اس میں ملوث نہیں تھا اس کیس میں، لیکن پولیس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ اور یہ میں بتا دوں کہ ہمارے جو ایشین ہیں وہ اگر اس وقت یورپ میں دو جو چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ گرفتار ہوئے، ایک تو یہ ریپ کے کیس لڑکیوں کے چکر میں، اور ایک یہ ڈرگس۔ اس میں بڑی تعداد میں جو ایشین ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب 3 ہفتے سے وہ جرمنی میں ہے، میں نے کہا وہ کہتا ہے ضمانت، میں کہی تھی جرمنی میں اتنی جلدی ضمانت کا رواج نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے قوانین، پولیس اسٹیٹ ہے، وہاں کے قوانین کافی سخت ہیں۔ اسی طرح پچھلے دنوں 6 سیرین اور پکڑے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح ریپ کا کیس تھا، اور وہ بھی کافی وہاں پہ جرمنی میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ پھر افغانی ہے، وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ پاکستانی، ان کا بھی نام آتا ہے۔ اگلے دن 3 انڈین تھے، ان کو جیل کی سزا سنائی ہے۔ وہ لڑکی تھی، اس نے شراب پی ہوئی تھی، اور یہ وہاں سے اسی تلاش میں تھے کہ کوئی لڑکی شڑکی قابو آ جائے، اور سوری اس کو اٹھا کے لے آئے اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ بعد میں پولیس نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے کافی لمبی سزا ان کو ہوئی۔ تو اتنے کیس ہیں کہ کس کا ذکر کریں، مگر اپنی بچیوں کو ہمیں سمجھانا پڑے، صاحب جتنے بھی یہاں لوگ ہیں، ایک تو یہ سوشل میڈیا احتیاط سے استعمال، جس طرح میں نے کہا، دوسرا ان لوگوں سے بچنے، آپ نے خود بچنا، یہ میں بتا دوں، کیونکہ یہ برائی جو پھیل چکی ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور ہمارے ایشین میں کیوں سب سے زیادہ ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں یا عربی پکڑے جاتے ہیں یا افغانی یا پاکستانی یا انڈین، ان لوگوں کا نام آتا ہے۔ یورپی جو ہے وہ بہت کم ریپ وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ، مگر جس طرح یہ گینگ ریپ پاکستانی، انڈین، سیرین، افغانی، ان کے اوپر الزامات ہوتے ہیں بہت، دوسرے جو ہے گورے جو ہے وہ کم ہی اس میں پڑتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو پاکستانی یا دوسرے لوگ ہیں، عورتیں دیکھ کر ان کا دماغ کام کرنا چھڑ جاتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، باقی زندگی آپ اپنی بھی برباد کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی پریشانی بنتی ہے، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اس کے گھر کے لیے پریشانی بنتی۔ اور یہاں پہ اعلیٰ فری ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، آپ ہر چیز دستیاب ہے، لیکن کیونکہ ایک عادت بن جاتی ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ 6 پاکستانی جو بتایا جا رہا ہے اگر پاکستانی ہیں، تو میں کنفرم نہیں ابھی کر رہا آپ کو، انہوں نے کوئی پہلا یہ کام نہیں ڈالا ہوگا، اس سے پہلے بھی اسی طرح کے کاموں میں ملوث ہوں گے، اور جب ایک دفعہ بندہ نہیں پکڑا جاتا پھر حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، پھر یہ ایسے جال بچھاتے ہیں کہ کوئی ایسی لڑکی، پھر 16 سال کی لڑکی تو بہت بڑا جرم ہے یہاں، جو 18 سال سے کام ہے، زبردستی زیادتی تو ویسی جرم ہے، مگر 16 سال آپ کے لیے ایک ایکسٹرا سزا ہوتی ہے، پھر اس پر میرا خیال ہے کہ نارمل سزا سے زیادہ دیر جیل میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ 2 کیس بن جاتے ہیں، ایک تو چھوٹی عمر کا اور ایک جو دوسرا آپ نے کام غلط کیا۔ اور ایسے ماں باپ کو اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھی جائے، بچے یہاں پہ سنتے نہیں ہیں، بچے کہتے ہیں جی ہمارے سے سمجھداری کوئی نہیں، ہم آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کا دور ختم ہو چکا ہے، وہ گھر میں بتاتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، چل کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں بتا دوں کہ جو یورپین ہے ایسے تمام لوگوں سے بڑے سخت تنگ ہے، شدید پریشان ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہمارے گلے میں عذاب پڑ گیا، یہ کس مصیبت میں ہم پڑ گئے کہ آئے دن نہ ہماری، یہ جرمنی میں پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا، وہ کہتے ہیں ہماری بچی ہی نہیں محفوظ یہاں، اور یہ سب افغانی یا دوسرے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ پروگرام کا نام بھی یہی یار ہے، بھی بچے والا احتیاط کرے، اپنے بچوں کا خیال رکھے، بچیوں پہ بھی نظر رکھے، کوشش کرے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح ایسے واقعات بتا کر سمجھائیں کہ یہ ماحول بنا ہوا ہے، یہ حالات بنے ہوئے، اور آپ نے کس طرح بچنا ہے۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔